شہد کی مکھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ موسم بہار میں جب پودوں اور پھول کھلتے ہیں تو ان پھولوں پر ایک چھوٹی سی مکھی اڑتی نظر آتی ہے۔ یہ جو بڑی سرگرمی سے پھولوں کا رس چوس رہی ہوتی ہے، اس کو شہد کی مکھی کہتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ ایک معمولی سی مکھی ہے، مگر حقیقت میں یہ انسان کے لیے انتہائی اہم خدمت سر انجام دیتی ہے۔ مشہور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن اس کے بارے میں کہتا ہے کہ اگر کرۂ ارض سے شہد کی مکھی کا وجود ختم ہو جائے تو انسان صرف 4 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ سائنسدانوں کو تحقیق اور غور و فکر سے یہ معلوم ہوا کہ پودوں اور فصلوں میں زیرگی پولینیشن کا 70% حصہ شہد کی مکھی سر انجام دیتی ہے۔ 90% انسانی خوراک بھی اس عمل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ حشرات الارض میں سے یہ صرف یہی جاندار ہے جس کی تیار کردہ غذا انسان کھاتا ہے۔ یہ غذا شہد ہے جو ایک لذیذ اور نہایت مفید چیز ہے۔ یہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ شہد ایسی غذا ہے جسے دنیا کی کسی بھی جدید ترین لیبارٹری میں بھی تیار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت صرف شہد کی مکھی کو عطا کی ہے کہ وہ پھولوں اور پھلوں کے رس سے یہ بے مثال غذا تیار کرے۔ سورہ نحل آیت نمبر 68-69۔ اور تیرے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی تو پہاڑوں، درختوں اور لوگوں کے بنائے ہوئے گھروں میں چھتا بنا، پھر یہ ہر پھل کا رس چوس اور اپنے رب کے ہموار کیے ہوئے راستوں پر چلتی رہ۔ اس شہد کی مکھی کے پیٹ میں ایک مشروب نکلتا ہے جو مختلف رنگوں کا ہوتا ہے اور اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ آئیے غور کریں کہ اس چھوٹی سی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا ہے۔ ہر چھتے میں ایک ملکہ ہوتی ہے۔ سب مکھیاں اس کے حکم کی پابند ہوتی ہیں۔ یہ چھتے میں مختلف فرائض سر انجام دیتی ہیں اور ایک دوسرے سے پورا تعاون کرتی ہیں۔ چھتے کی مثال ایک منظم فوج یا ایک مہذب معاشرے جیسی ہے۔ شہد کی مکھی صرف 12 دن کی عمر سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ چھتے میں کچھ مکھیاں کارکن قسم کی ہوتی ہیں۔ یہ پھولوں سے رس جمع کرتی ہیں اور پھر اس رس سے شہد تیار کرتی ہیں۔ یہ اپنے چھتے سے میلوں اور دور چلی جاتی ہیں، مگر نہ راستہ بھولتی ہیں نہ ہی کسی دوسرے چھتے میں داخل ہوتی ہیں۔ یہ رس جمع کرنے کے لیے صرف صاف ستھرے اور مفید پھلوں کا انتخاب کرتی ہیں، گندے اور بدبودار پھلوں پر نہیں بیٹھتی۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے کسی ایسے پھول کا رس لے آئے تو شہد کا معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں اسے چھتے میں داخل نہیں ہونے دیتی۔ معیار برقرار رکھنے والی مکھیاں چھتے میں داخل ہونے والی ہر مکھی کو چیک کرتی ہیں کہ چھتے میں آنے والی مکھی صاف ستھرے پھلوں کا رس لے کر آئی ہے یا بدبودار پھولوں کا رس۔ بعض مکھیاں چھتے کی حفاظت اور پہرے داری پر مامور ہوتی ہیں جو اجنبی مکھیوں اور دوسرے کیڑے مکوڑوں سے چھتے کی حفاظت کرتی ہیں۔ کچھ مکھیاں نئے پیدا ہونے والے بچوں کی دیکھ بھال اور تربیت پر مامور ہوتی ہیں۔ یہ بچوں کو کھلاتی پلاتی اڑنا سکھاتی ہیں۔ شہد کی مکھی کا چھتا اعلیٰ کارکردگی اور بہترین مہارت کا نمونہ ہے۔ اس کا ہر خانہ مسدس 6 کونوں والا ہوتا ہے اور تمام خانوں کی پیمائش بالکل برابر ہوتی ہے۔ ان میں معمولی فرق بھی نہیں پایا جاتا، گویا ان کو کسی نے انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم دے رکھی ہو۔ کائنات میں پائی جانے والی ہر چیز گواہی دیتی ہے کہ اسے ایک اعلیٰ اور برتر ذات اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے شہد کی مکھی کو یہ کمالات سکھائے ہیں۔ مچھلی کو تیرنا سکھایا اور پرندوں کو اڑنا بھی وہی سکھاتا ہے۔ انسان کو عقل، فہم اور شعور بھی اسی نے دیا ہے۔ انسان اسی عقل اور شعور کی بدولت دوسرے جانداروں سے بہتر اور منفرد ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے مخلوق پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے
تاکہ ہم اصل حقیقت کو جان سکیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم کائنات پر مسلسل غور و فکر کرتے رہیں اور درست نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے پھولوں اور پھلوں کی پہچان کے لیے 170 اینٹینا دیے رکھے ہیں، جن کی مدد سے یہ جانتی ہے کہ کون سے پھول کا رس مفید ہے اور کون سے پھول کا رس نقصان دہ۔ لائک اینڈ سبسکرائب our channel Toons Tale.